محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں دبئی ایک ہوٹل پر باورچی تھا۔ گھر جاتے ہوئے ایک عربی عورت روز مجھے کہتی، اگر تم میرے گھر کھانا بناؤ تو میں تمہیں 2 سال کی ایڈوانس ڈبل تنخواہ دوں گی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، لیکن پیسوں کی لالچ میں مان گیا۔ وہ ساری رات عبادت کرتی اور صبح ہوتے ہی خود کھانا بنانے لگ جاتی اور مجھ سے کوئی کام نہ کرواتی۔ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہونے لگی۔ ایک دن وہ گھر پر اکیلی تھی۔ میں جیسے ہی کھانا دینے کمرے میں گیا تو جان نکل گئی۔ وہاں میری تصویر۔ روزگار کے سلسلے میں دبئی آئے ہوئے مجھے 5 سال ہونے والے تھے۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر روزگار کے سلسلے میں یہاں آ گیا تھا۔ میں ایک بہت بڑے ہوٹل میں شیف تھا اور میرے ہاتھ کے ذائقے، میرے پکائے ہوئے کھانے کی بہت زیادہ دھوم تھی۔ ایسی کیا وجہ تھی یہ مجھے خود معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ایک دفعہ میرے ہوٹل میں آتا اور میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا تو پلٹ کر ضرور آتا تھا۔ شاید میں کھانا پکاتے ہوئے اپنے دیسی ٹوٹکوں کو استعمال کرتا رہتا تھا جو میں نے اپنی ماں سے سیکھے تھے۔ میری ماں ایک نہایت شریف اور گھریلو قسم کی خاتون تھی اور اس نے میری تربیت بھی ایسے ہی کی تھی۔ دیکھنے میں نہایت خوبصورت جوان تھا اور عربی خواتین تو پسند بہت کرتی ہیں ایسے جوانوں کو، لیکن میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی دوستی نہیں رکھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اسی وجہ سے خواتین کے حلقے میں خڑوس مشہور تھا اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی شاید کچھ خاص وجہ یہ بھی تھی کہ یہ آنے سے پہلے میرے کچھ دوست جو پہلے ان ممالک میں رہ کر گئے تھے، انہوں نے مجھے یہاں کے حالات بتائے ہوئے تھے۔ کبھی بھی کسی پر اعتبار نہ کرنا، کیونکہ یہ خواتین صرف ہمیشہ نوجوانوں کو پسند کرتی ہیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد مجھے لوگوں کی سمجھ تو آ گئی تھی۔ ایک دن میں اپنا کھانا پکانے کی شفٹ ختم کر چکا تھا، ویسے ہی باہر بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا تھا کہ اتنا عرصہ یہاں کام کرنے کی وجہ سے میری سب سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کسی کی ذاتی معاملات میں نہیں بولتا تھا، اس لیے سبھی مجھے پسند کرتے تھے۔ میں ریسیپشنسٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت ہوٹل میں آئی۔ میں نے اس کے آنے کا نوٹس نہیں لیا، لیکن اس نے میرے سامنے والی میز پر بیٹھ کر مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے کوئی بھی دیکھے تو انسان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ پہلے تو کچھ دیر میں نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب معاملہ میری برداشت سے باہر ہوا تو میں اٹھ کر واپس کچن میں چلا گیا، اپنے کپڑے وغیرہ بدلے کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو چکا تھا، اور اپنی رہائش گاہ پر چل دیا۔ دوسرے دن ریسیپشن پر موجود لڑکے نے مجھے بتایا کہ خاتون تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ تم یہاں پر شیف ہو اور پاکستان سے ہو۔ یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ میرے بارے میں معلومات حاصل کر چکے تھے۔ میرے ہاتھ کے ذائقے کی وجہ پوچھنا چاہتے تھے کہ میں کہاں سے ہوں، اس لیے میں اس بات کو اس خاتون کو بھول گیا اور اپنا کام کاج کرنے لگا۔ لیکن دوسرے دن بھی حال سے گزرتے ہوئے میری نظر اس خاتون پر پڑی اور وہ اپنا کھانا چھوڑ کر صرف اور صرف مجھے ہی دیکھے چلی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن پھر بھی میں نے نظر انداز کر کے نکل گیا۔ لیکن تیسرے دن وہ مجھے حال میں نظر نہیں آئی۔ مجھے لگا اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا، اس لیے نہیں آئی۔ لیکن جب میں باہر نکلا تو وہ ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے روکا اور 5 منٹ بات کرنے کی درخواست کی۔ وہ نہایت شائستہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی، بول رہی تھی، اس لیے میں اسے منع نہ کر سکا، لیکن میں نے ادھر ادھر کھڑے ہو کر بات سننے کی شرط لگا دی۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارا کھانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ میرے لیے یہ نئی بات نہ تھی، مجھے تو 1000 لوگ یہ بات کہتے تھے۔ اس نے کہا میں نے ہوٹل میں تمہاری تنخواہ پتہ کر لی ہے، اگر تم میرے گھر آ کر کھانا بناؤ تو میں تمہیں 2 سال کی تنخواہ ایڈوانس دوں گی۔ اور اس کی بات ان کی حیران رہ گیا کہ صرف گھر آ کر کھانا بنانے کے لیے 2 سال کی ایڈوانس تنخواہ دینا چاہتی ہے۔ اس نے کہا تم حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس بات پر اچھی طرح سوچ لو، پھر مجھے اپنا جواب دینا۔ میں تو روزانہ ہی ہوٹل میں آتی ہوں تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ نہ اس نے مجھ سے کچھ اور بات کی اور نہ ہی مجھے اس کی بات پر یقین آ رہا تھا۔ میں نے
اس بات پر بہت زیادہ سوچا لیکن مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخر کار میں نے سوچ لیا کہ میں اس عورت کو صاف انکار کر دوں کہ 2 دن بعد جب اس عورت نے اپنا سوال دہرایا تو میں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ میں جہاں کام کر رہا ہوں مجھے یہاں ہی ٹھیک ہے، میں زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ کام چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہیں کوئی مجبور کروں گی۔ یہاں کی شفٹ ختم ہونے کے بعد تم میرے گھر آ جانا، بے شک ادھر ہی رہنا، اور صبح کھانا بنا کر یہاں آ جایا کرنا۔ دن کو میں کھانا بنا لوں گی اور صبح تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا گھر میں اور رات کو بھی تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا گھر میں کھا لیا کروں گی۔ لیکن مجھے اس کی یہ شرط بھی منظور نہیں تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے رہے تھے کہ عورت صرف میرے ہاتھ کے کھانے کے لیے اتنی رقم کیوں خرچ کرے گی۔ جب میں نے اس کو صاف منع کر دیا کہ یہ مجھے منظور نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، تم سوچتے رہو اور جس دن تمہیں میری شرط منظور ہوئی اس دن میرے گھر آ جانا، اس وقت میں اپنے کام پر رکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور اس کے بعد وہ مجھے روز ہی ہوٹل میں نظر آتی۔ بہت دفعہ مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، میرا فیصلہ جاننے کی کوشش کی، لیکن میرا فیصلہ نہیں بدل رہا تھا۔ میں نے اس کو صاف لفظوں میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں بالکل بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ وہ مجھے بہت مشکوک لگنے لگتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا ہے جو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ وہ اپنی دولت بھی مجھ پر خرچ کرنا چاہتی ہے۔ اگر بات صرف کھانے کی ہوتی تو روزانہ ہوٹل میں آ کر میرے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہے۔ اگر اسے اتنا ہی میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے تو رات کے لیے پیک کروا لے، کیونکہ ہمارے ہوٹل میں یہ سہولت بھی موجود تھی اور یہ نہایت آسان بات تھی، اس لیے اسے زیادہ رقم بھی نہ خرچ کرنا پڑتی۔ لیکن وہ مسلسل مجھے تنگ کر رہی تھی کہ میں اس کے گھر میں کھانا پکانے کی ڈیوٹی سر انجام دوں، لیکن میرا انکار نہیں بدلا تھا۔ اب تو میں اسے دیکھتے ہی الجھن کا شکار ہو جاتا تھا اور اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتا۔ میں نے ہوٹل میں آنے کے لیے دوسرا دروازہ استعمال کرنا شروع کر دیا جو سیدھا کچن میں کھلتا تھا۔ میں ہال کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ جب ایک ہفتہ اسے نظر نہیں آیا تو ایک دن وہ نہ جانے کیسے ویٹر کو پیسے دے کر یا کس طریقے سے کچن میں پہنچ گئی تھی۔ میں بھی اس کو وہاں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے مجھے کہا کچھ نہیں، بس مجھے کھانا بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہاں کام کرنے والے بہت سے لڑکے میری طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی۔ اس وقت تو میں نے جلدی کام کیا اور اسے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ میں نے باہر آ کر اسے سختی سے منع کر دیا کہ جو حرکت آج اس نے کی ہے آج کے بعد وہ یہ حرکت بالکل بھی نہ کرے۔ یہاں میرا ایک کردار ہے، ایک نام ہے، عزت ہے۔ اس کی حرکت کی وجہ سے سبھی مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور یہ چیز میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس ملک میں کمانے کے لیے آیا ہوں، اپنی ماں بہنوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ وہ مجھے تنگ نہ کرے۔ اس نے مجھ سے کہا وہ اب مجھ سے بات نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی میرے پیچھے آئے گی۔ اس کی بات پر یقین تو نہیں تھا، لیکن میں اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد اس نے مجھ سے بات کرنے کی یا میرے کچن تک آنے کی کوشش نہیں کی، بس ہال میں آ کر بیٹھتی، کھانا کھاتی اور اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ جب 1-2 ہفتے سکون سے گزر گئے تو میں بھی ریلیکس ہو گیا تھا۔ اب میں اگر ہال سے گزر کر بھی باہر جاتا یا باہر کسی سے بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا ہوتا تو ویسے ٹکٹکی باندھ کر مجھے نہیں دیکھتی تھی اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب سب کچھ نارمل ہو گیا تو میرے ارد گرد کام کرنے والے بھی اس بات کو بھول گئے تھے۔ وہ لوگ تو مجھے جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ میں کیسا ہوں، اس لیے سب نارمل ہو گیا۔ میں نے اس کی آفر کو بھی سر سے اتار چکا تھا اور پورا من لگا کر اپنا کام کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، خدا کو کیا منظور تھا کہ اچانک پاکستان میں ہمارے گھر پر ایک بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی تھی، جس میں گھر کا قیمتی سامان اور خاص کر بڑی بہن کی شادی قریب تھی اور اس کے جہیز کا سارا سامان چور اپنے ساتھ لے گئے تھے، جس میں سونا بھی شامل تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑی قیامت آ گزری تھی۔ اب سب گھر والے پریشان تھے اور اپنی بہن کو عزت سے اپنے گھر کا کرنے کے لیے مجھے بہت سے پیسے درکار تھے اور سارے پیسے میں کسی صورت بھی یہاں کام کر کے نہیں جمع کر سکتا تھا۔
ماں جب بھی فون کرتی تو ایک ہی بات کہتی کہ کچھ ایسا کرو کہ تمہاری جوان بہن کا کچھ جہیز لے کر عزت کے ساتھ اسے اپنا گھر کا کر دیں۔ میرا اور کوئی بھائی تو تھا نہیں، صرف 2 بہنیں تھیں، اور مجھے بھی شدت سے احساس تھا اب میرے پاس ایک آخری رستہ بچا تھا کہ میں اس عورت کی آفر قبول کر لوں۔ میں ابھی بھی ہاں یا نہ کے درمیان میں لٹک رہا تھا کہ اچانک ایک دن بہن کا فون آیا اور اس نے بتایا بڑی بہن کی سسرال والے شادی کے لیے آئے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی شادی کر لیں، کیونکہ ان کا بیٹا باہر کے ملک میں جاب کرتا تھا، اس لیے وہ چھٹیاں لے کر آیا ہوا تھا کہ جلدی سے شادی کر کے پھر واپس چلا جائے گا۔ ان کی بات بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن ایسے ہی خالی ہاتھ اپنی بہن کا نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ ساری زندگی کے لیے اس کو تانا بن جاتا کہ بھائی باہر کام کر رہا ہے اور اسے خالی ہاتھ ہی ودا کر دیا ہے۔ اس لیے میں جو اتنے دنوں سے فیصلہ نہیں کر رہا تھا وہ فیصلہ چند منٹوں میں ہو گیا۔ میں اپنے بٹوے سے کارڈ نکالا اور خود پر جبر کر کے اس عورت کے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن کم سے کم میری ماں اور میری بہنیں تو محفوظ ہو جائیں گی۔ جب میں نے دروازے کی بیل بجائی تو اس عورت نے خود ہی دروازہ کھولا اور مجھے دروازے پر دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی۔ اس نے فوراً مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ میں شرماتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن بہت ہی خوبصورت تھا۔ فلیٹ کی طرح کا گھر تھا جس میں 2 کمرے، ایک ڈرائنگ روم، ایک ٹی وی لاؤنج تھا۔ اس کے گھر میں اور کوئی بھی ملازم نہیں تھا، وہ اکیلی ہی گھر میں رہتی تھی، اور یہ بات اس نے مجھے خود ہی بتائی۔ اس نے مجھے بالکل بھی نہیں جتایا کہ اب میں خود چل کر اس کے پاس آیا ہوں۔ مجھے بٹھانے کے بعد وہ خوشی خوشی اس نے میرے سامنے کولڈ ڈرنک رکھی اور خود ہی پوچھا کہ میں نوکری کے لیے آیا ہوں نا۔ میں نے زبان سے کچھ بولنے کی بجائے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا مجھے جو کمرہ چاہیے میں وہ لے سکتا ہوں۔ میں نے اسے کہا میں یہاں نہیں رہوں گا، میں صرف وقت پر آ کر کھانا بناؤں گا اور واپس چلا جایا کروں گا۔ لیکن اس نے کہا مجھے کبھی بھی کچھ بھی کھانے کا دل کر سکتا ہے، اس لیے تو ڈبل تنخواہ اور وہ بھی 2 سال کی ایڈوانس پر تمہیں رکھ رہی ہوں۔ تم اپنا ہوٹل کی جو نوکری ہے بے شک کرتے رہو، لیکن رہو میرے پاس۔ مجھے جب دل کرے تو مجھے کچھ بھی بنا کر دے دو۔ میں مجبور تھا، اس لیے اس کی یہ شرط مان لی۔ اس نے مجھے ایک کمرہ دکھایا اور کہا کہ میں فریش ہو جاؤں، لیکن مجھے تو سب سے پہلے تنخواہ چاہیے تھی تاکہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھیج کر مطمئن ہو جاؤں۔ میں نے خود ہی اس سے بات کی کہ اس نے جو مجھے 2 سال کی ایڈوانس تنخواہ دینے کی شرط لگائی تھی تو وہ مجھے دے دے، تب ہی میں اس کے کام کروں گا۔ اس نے فوراً سے چیک کاٹ دیا اور اتنی بڑی رقم دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا، لیکن کیونکہ وہ گارنٹڈ چیک تھا اس لیے مجھے معلوم تھا کہ وہ کیش ہو جائے گا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ میں نے اس سے اجازت لی اور اسی وقت کیش کروا کر آدھے سے زیادہ رقم پاکستان میں بھیج دی اور کچھ رقم اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی۔ اب 2 سال کے لیے میں اس عورت کا غلام بن چکا تھا، مطلب وہ جب چاہتی جو چاہتی وہ میں کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ اس نے مجھے 2 سال کی ایڈوانس تنخواہ دے دی تھی۔ لیکن مجھے اس بات پر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اس نے ایڈوانس تنخواہ تو مجھے دی لیکن مجھ سے کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں کروایا۔ اگر میں کل اس بات سے مکر جاتا کہ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے ہیں تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، لیکن میرے دل میں ایسا کوئی بھی خیال نہیں تھا۔ پیسے بھیج کے میں واپس آیا تو اس نے مجھے پاکستانی بریانی بنانے کو کہا۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ اسے کیسے معلوم کہ پاکستان میں اس طرح کی بریانی بنائی جاتی ہے، لیکن میں نے پاکستانی مسالہ ڈال کر ہی بریانی بنائی جو اس نے بہت ہی شوق سے کھائی، اور میں نے بھی۔ اس کے بعد رات کو میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں اندر سے کچھ غیر مطمئن سا تھا، لیکن وہ رات خیر خیریت سے گزری، اور دوسرے دن جب صبح میری آنکھ کھلی اور میں اٹھ کر باہر آیا تو وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اٹھ گیا ہوں، میں ناشتہ بنا دوں گا، لیکن اس نے کہا کہ جلدی سے ہاتھ دھو کر آ جاؤ، ناشتہ وہ بنا چکی ہیں۔ اور جب میں فریش ہو کر ٹیبل پر آیا تو ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور اٹھ کر ہوٹل چلا گیا۔ دن بھر میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، پھر یہی سر سے جھٹک دیا کہ 2 سال کی بات ہے،
2 سال بعد میں یہاں کام نہیں کرنا، اور ابھی بھی اگر اس نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو میں نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے مجھے رقم دی ہے، اس چیز کا ثبوت تو ہے نہیں، اس لیے وہ کیا کر لے گی۔ کام کرنے کے بعد میں واپس اسی کے گھر پر گیا تو وہ گھر پر نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے پہلے ہی گھر کی ایک چابی دے دی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر گیا تو اس کا بیڈ روم لاک تھا اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ رات میں آ گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آج میں اپنی مرضی کا کچھ بھی بنا لوں۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے خاموشی سے پاکستانی طرز کا قورمہ بنایا اور اس نے وہ بہت ہی خوشی سے کھایا، کیونکہ اب میری عادت ہو چکی تھی۔ میں ہوٹل پر جانے سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتا اور تیار ہو کر ہوٹل پہنچ جاتا تھا۔ مجھے جلدی جاگنے کی عادت بالکل بھی نہ تھی، اس لیے میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ دوسرے دن بھی جب میں اپنے مخصوص وقت پر میری آنکھ کھلی تو ناشتہ بنا کر ٹیبل پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے جلدی اٹھا دیا کرے، لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ یہاں رہتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ رات کو میں کھانا بنا دیتا، لیکن صبح کے ناشتہ وہی بناتی اور وہ برتن بھی خود ہی دھویا کرتی تھی۔ مجھے برتن تک بھی دھونے نہیں دیتی تھی، لیکن اس نے ایسی کوئی الٹی سیدھی فرمائش نہیں کی تھی۔ میرے جانے کے بعد وہ بھی چلی جاتی تھی۔ اس ہفتے کے دوران معلوم ہوا کہ وہ ایک فرم میں نوکری کرتی ہے اور اس کی تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے۔ اب میں تسلی سے اس گھر میں رہنا شروع ہو گیا تھا، اور پہلے تو میں یہاں آتے ہوئے کوئی چیز استعمال کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اب وہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا تھا اور خود ہی واش روم سے میرے کپڑے اٹھا کر لانڈری والے کو دے دیتی تھی، اور اپنے کپڑوں کے ساتھ ہی کپڑے واپس آتے تو میری الماری میں رکھوا دیا کرتی تھی۔ شاپنگ کرنے جاتی تو میرے لیے کچھ نہ کچھ لے آیا کرتی تھی۔ مجھے اس کی ساری مہربانیاں عجیب و غریب لگ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو میں تھا تو اس کا ایک نوکر ہی، اور نوکر کا اتنا خیال کون رکھتا ہے۔ جب مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا اور میری اس سے کچھ بے تکلفی سی ہو گئی تو مجھے اس کے بارے میں تجسس ہونے لگا، کیونکہ جہاں تک میں جانتا تھا کہ عرب خواتین اپنے سے کم عمر لڑکوں کو اپنے پاس رکھتی تھی اپنی تسکین کے لیے، لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ یہ مجھ سے ہنسی مذاق بھی کرتی تھی تو ایک حد میں رہ کر۔ ہم دونوں ایسے رہتے تھے جیسے کوئی اچھے دوست ہوں، اور مزے کی بات یہ کہ وہ کبھی بھی مجھے کھانا بنانے کے لیے فورس نہیں کرتی تھی۔ کبھی خود ہی باہر سے کھانا لے آتی تو کبھی میرے لیٹ ہو جانے پر رات کو کھانا بھی خود ہی بنا لیتی تھی، اور صبح کا ناشتہ تو وہی بنایا کرتی تھی۔ لیکن اس کا دن کو ہمارے ہوٹل میں آ کر کھانا کھانا اسی طرح جاری و ساری تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ میں اس ہوٹل کے علاوہ اس عورت کے گھر میں نوکری کرتا ہوں، اور یہ بھی اسی کی مہربانی تھی کہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کی طرف سے دی ہوئی رقم میرے گھر بھیجی تو میرے سارے مسائل حل ہو گئے تھے۔ ماں نے بہن کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی تھی۔ اب میں مطمئن تھا، لیکن بس اس عورت کے بارے میں تجسس تھا کہ اگر صرف اس کو میرے کھانے کی پرواہ ہوتی تو یقیناً مجھ سے بار بار کھانا بنواتی۔ لیکن یہ تو کبھی مجھے نہیں کہتی کہ تم کھانا بناؤ، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ مجھے اپنے گھر میں رکھنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اس نے مجھے اتنی رقم بھی دی ہے۔ ایک دن میں نے رات کا کھانا بنایا اور اسے آواز دی، لیکن وہ اپنے کمرے سے نہیں آئی۔ میں نے جا کر اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، لیکن دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ نہ جانے من میں کیا سمائی کہ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن اندر جاتے ہی پہلی نظر جس پر پڑی وہ مجھے حیران کر دینے کو کافی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کمرے کی چھت میرے سر پر آ کر گر گئی ہو۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور واش روم سے باہر آئی، مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر، اور اتنے غصے سے وہ سب کچھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن مجھے تو ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک بہت بڑے سائز کی میری تصویر لگی ہوئی تھی۔ غصے اور حیرانگی کی بات ہی تو تھی۔ اس نے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ میں کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ باہر نکل آیا۔ وہ میرے پیچھے چلتی ہوئی باہر آئی اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی طرف کی کہانی سناتی ہوں، مجھے خاموشی سے سننا ہوگا۔ میں نے جواب میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے جو کہانی سنائی وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن تھی، پریشان کر دینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ جو تصویر
میں نے اس کے کمرے میں دیکھی ہے وہ میری نہیں بلکہ میرے باپ کی ہے، اور وہ میرے باپ کی بیوی ہے۔ میرے باپ نے اس سے شادی کی تھی اور اس وعدے پر پاکستان جا کر اپنی فیملی کو سب کچھ بتائے گا۔ پاکستان گیا لیکن اس کے بعد لوٹ کر نہیں آیا۔ ان کو اس کے پاکستان کے کسی پتے کے بارے میں معلوم نہ تھا، اس لیے چپ کر کے بیٹھ گئی، اور اس نے مجھے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں اسی کا ہی بیٹا ہوں، کیونکہ میں ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا، اس لیے وہ مجھے اس گھر میں لے کر آنا چاہتی تھی۔ اتنے سالوں سے میرے باپ کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ سن کر شدید حیرت ہوئی، اور میں نے اسے بتایا کہ یہاں سے واپس جانے کے کچھ ہی دنوں بعد ایک ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں میرے باپ کی موت ہو گئی تھی، تو ان کو موقع پر ہی نہیں ملا کہ وہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اور ہمارے بارے میں کچھ اسے بتائیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیسا برتاؤ کروں۔ ایک عرب خاتون جو کہ امیر کبیر بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی، اس نے انجانے میں ہی صحیح اس شخص کی جو اس کو چھوڑ گیا تھا، اس کی اولاد کی بہت مدد بھی کی تھی۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں نے اس وقت اپنی ماں جی کو پاکستان میں فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئیں، لیکن انہوں نے کہا جس نے شادی کی تھی وہ مر چکا ہے، اس لیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگر وہ اتنے سالوں سے پھر بھی تمہارے نام باپ کے نام پر بیٹھی ہے اور تو وہ کوئی غلط عورت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی تمہارا باپ اتنا برا تھا کہ کسی غلط عورت سے شادی کرتا۔ اگر وہ پاکستان آنا چاہتی ہے تو تم اسے لے آؤ، میں خود اس کا دل سے استقبال کروں گی۔ یہی بات میں نے اس عورت کو بتائی تو وہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا وہ عورت میری ماں تھی، شاید اسی لیے وہ میرے اتنے ناز نخرے اٹھاتی تھی۔ میں نے ہوٹل سے چھٹی لی اور اپنی ماں کے ساتھ پاکستان آ گیا تھا۔ یہاں پر سارے ہی خاندان نے اس کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ میری بہن بھی اس سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی 1 مہینہ رہ کر واپس پلٹ گئی، کیونکہ وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ ہی رہتا تھا ایک بیٹے کی طرح، اور وہ میرا ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ پاکستان بھی اس کا آنا جانا تھا۔ ہر خوشی غم کے موقع پر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی تھی، کیونکہ اس نے دوبارہ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پاکستان کی خواتین کی طرح اپنی ساری زندگی میرے باپ کے نام کر دی، اور اس کی اس بات نے ہمارے دل میں اس کی عزت کو بہت زیادہ بڑھا دی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔